السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز حضور نے اس سے پہلے بھی تو بے شمار معجزات دکھائے تھے، اگر ان میں ایمان لانے کی صلاحیت ہوتی تو ان معجزات کے مشاہدے کے بعد ذرا تامل نہ کرتے اور فوراً اس دعوت کو قبول کر لیتے۔ پہلے معجزات سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان عقل کے اندھوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی یہ فرمائشیں پوری کر دی جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ کوئی اور عذر لنگ پیش کر کے باطل سے چپٹے نہیں رہیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اس قسم کا معجزہ طلب کیا اور ان کے مطالبے پر وہ معجزہ دکھایا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور کفر پر اڑے رہے تو اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، امام احمد، نسائی، حاکم اور ضیاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، آپ نے کہا اہل مکہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے اور پہاڑوں کو دور ہٹا دیا جائے تاکہ کھلے میدانوں میں وہ زراعت کر سکیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ان کے لیے سونا بنا دی جائے۔ اگر اس کے بعد ان میں سے کسی نے کفر کیا تو اس کو میں ایسے المناک عذاب میں مبتلا کروں گا جس میں آج تک کسی کو مبتلا نہ کیا گیا ہو، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ حضور نے اپنے کریم و رحیم خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تیرے اس بندے کی مرضی یہ ہے کہ تو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھ۔ قرآن کریم کی اثر آفرینی۔ کفار اگرچہ بظاہر ضد اور تعصب کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے لیکن ان میں یہ جرت بھی نہ تھی کہ حضور کی دعوت حقہ کو کلیتاً مسترد کر دیں۔ اس پاکیزہ اور رسیلی صدا کی گونج وہ اپنے نہاں خانہ دل میں واضح طور پر محسوس کرتے تھے۔ جب کبھی انہیں خلوت میسر آتی یا رات کے سناٹے میں ان کی آنکھ کھل جاتی، وہ اس دعوت کے اثرات کو اپنے آبائی عقائد پر یلغار کرتے ہوئے محسوس کرتے اور اس یلغار کے سامنے انہیں اپنے تہمات کے یہ قلعے ریت کے گھروندے محسوس ہونے لگتے۔ اپنے دلوں کی اس بے چینی سے نجات پانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے کرتے لیکن بے چینی اور قلق ان کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ انتہائی ضبط اور احتیاط کے باوجود کفر کے بڑے بڑے سرغناؤں کی زبانوں پر بے ساختہ ایسے فکرات آ جاتے جو اس کشمکش کا راز فاش کر دیتے جو ان کے قلوب و اذہان میں بڑے زور و شور سے برپا تھی۔ مثال کے طور پر چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ نظر بن حارثہ بن علقمہ بن قلدہ بن عبد مناف۔ نظر قریش کا ایک رئیس تھا، پرلے درجے کا بد باطن اور خبیث النفس۔ اس کا شمار شیاطین قریش میں ہوتا تھا۔ اس کا دل حضور کے بغض اور عناد سے لبریز تھا۔ یہ ہیرا گیا، وہاں ایران کے بادشاہوں اور وہاں کے پہلوانوں رستم و استفند یار کے قصے کہانیاں سیکھ کر واپس آیا اور اپنے ساتھ ان کہانیوں کی کتابیں بھی لے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مواعظ حسنہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے تو اس مجلس میں آ کر براجمان ہو جاتا اور لوگوں کے ایران کے بادشاہوں اور پہلوانوں کے عجیب و غریب قصے کہانیاں سناتا، پھر کہتا میرے جیسا حسن بیان کسے میسر ہے۔ جس دل نشیں انداز سے میں ان تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہوں بھلا اور کون کر سکتا ہے۔ اس کماش کا آدمی جس کی رگوں پہ میں اسلام کی عداوت سرایت کیے ہوئے تھی وہ بھی قرآن کریم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ابو جہل نے جب اپنے منصوبے کی ناکامی کی وجہ بیان کی کہ وہ کیوں نہ حسب وعدہ حضور کو اپنے پتھر کا نشانہ بنا سکا تو نظر بھی اس محفل میں موجود تھا، اس سے ضبط نہ ہو سکا، اٹھ کھڑا ہوا اور یوں گویا ہوا، اے گروہ قریش، جس بڑی مصیبت میں تم مبتلا ہو اس سے نجات کی کوئی صورت تمہیں نہیں سوچتی۔ یہ وہی محمد ہے جو کل تک جب جوان تھا تو سب کی آنکھوں کا نور تھا، تم میں سے سب سے زیادہ سچی بات کرنے والا تھا،
تم میں سب سے زیادہ دیانتدار اور امین تھا۔ آج جب اس کی کن پٹی کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور تمہارے پاس ایک مخصوص پیغام لایا ہے جو تم نے سن لیا ہے، تو آج تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے۔ نہیں، باخدا وہ جادوگر نہیں ہے۔ ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہیں اور ان کی گرہیں لگا کر ان میں پھونکے مارنے کا انداز بھی ہمیں معلوم ہے۔ آج تم کہتے ہو وہ کاہن ہے۔ نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں۔ ہم نے کاہن دیکھے ہیں اور ان کے مصباح مکفا جملے بارہا سنے ہیں۔ آج تم کہتے ہو یہ شاعر ہیں۔ نہیں، باخدا وہ شاعر نہیں۔ ہمیں شاعر کی حقیقت معلوم ہے، اس کی ساری صنفوں سے ہم بھی باخبر ہیں۔ آج تم کہتے ہو وہ مجنون ہے۔ نہیں، باخدا وہ مجنون نہیں۔ ہم جنون کی حالت سے بھی بے خبر نہیں اور اس کی حالت کی وسوسہ اندازیوں اور خلط ملط سے بھی خوب واقف ہیں۔ اے گروہ قریش، اپنی حالت پر مزید غور کرو، بے شک تمہیں ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور اس کو لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔